بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لفظ جس معنی کے لیے بنایا گیا ہو اگر اس معنی میں استعمال ہو تو حقیقت ہوگا، جیسے اسد کا لفظ بول کر چیر پھاڑ کرنے والے جانور یعنی شیر کو مراد لینا، یہ حقیقت ہے، کیونکہ لفظ اسد کو شیر کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ اور اگر لفظ جس معنی کے لیے بنایا گیا ہے اس میں استعمال نہ ہو بلکہ دوسرے معنی میں استعمال ہو تو مجاز ہوگا، جیسے اسد کا لفظ بول کر شیر کے بجائے بہادر آدمی مراد لینا مجاز ہے، کیونکہ لفظ اسد کو بہادر آدمی کے لیے نہیں بنایا گیا۔ ایک لفظ سے ایک ہی حالت میں حقیقت اور مجاز مراد نہیں لیے جا سکتے، یعنی حقیقت اور مجاز ایک ساتھ ایک لفظ میں ایک حالت میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جیسے لفظ اسد سے یا تو شیر مراد لیا جا سکتا ہے یا بہادر آدمی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسد سے ایک ہی وقت میں شیر اور بہادر آدمی دونوں ہی مراد ہوں۔ جیسے لفظ سا جو کہ ناپ تول کا ایک پیمانہ ہے، جس طرح آج کل کے دور میں لیٹر ناپ تول کا ایک پیمانہ ہے، تو لفظ سا کے دو معنی ہیں، ایک حقیقی یعنی پیمانہ اور ایک مجازی یعنی وہ چیز جو پیمانے میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک سا کو دو سا کے بدلے میں نہ بیچو۔ یہاں سا سے مجازی معنی یعنی وہ چیز مراد ہے جو سا کے اندر ہو۔ تو حضور کے فرمان کا یہ مطلب یہ ہوگا کہ ایک ہی طرح کی چیز کو اس طرح نہ بیچو کہ ایک طرف ایک سا ہو اور دوسری طرف دو سا ہو۔ مثال کے طور پر ایک سا گندم کو دو سا گندم کے بدلے میں نہ بیچو۔ تو حضور کے فرمان میں جب سا سے مجازن وہ چیز مراد لے لی گئی کہ جو سا میں موجود ہے، تو نفس سا کا معنی ساکت ہو جائے گا، یعنی آپ ایک نفس سا کو دو نفس سا کے بدلے میں بیچ سکتے ہو، مگر جو سا میں موجود ہے وہ نہیں بیچ سکتے۔ اور ایسا اس لیے ہے کہ حقیقت اور مجاز ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح لفظ ابن کے دو معنی ہیں، ایک حقیقی یعنی جو والد ہے اور ایک مجازی یعنی دادا اور نانا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ عرب دادا اور نانا دونوں کے لیے مجازن ابن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لہٰذا یہ خیال ذہن میں ہرگز مت لائیے گا کہ ابن سے مجازن دادا تو سمجھ میں آ رہا ہے، نانا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ کی اور ہماری سمجھ تابع ہے عربوں کے عرف کے، عربوں کی گرامر اور لغت کے۔ اسی طرح لفظ امن کے بھی دو معنی ہیں، ایک حقیقی یعنی والدہ اور ایک مجازی یعنی دادی اور نانی۔ اب مثال کو سمجھیں۔ جنگ میں کفار نے مسلمانوں سے اپنے آبا کے لیے یا امہات کے لیے امان مانگی، تو حقیقی والد اور والدہ کو امان حاصل ہوگی، مجازی آبا یعنی دادا نانا اور مجازی امہات یعنی دادی نانی کو امان حاصل نہ ہوگی۔ اور ایسا اس لیے ہے کہ حقیقت اور مجاز ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح لفظ موالی جو کہ مولا کی جمع ہے، اس کے دو معنی ہیں، ایک حقیقی یعنی اپنے آزاد کردہ غلام اور ایک مجازی یعنی اپنے غلام کے آزاد کردہ غلام۔ تو اگر کسی شخص نے اپنے موالی کے لیے وصیت کی تو وصیت صرف اس کے اپنے موالی کے حق میں ہوگی، موالی کے حق میں نہیں ہوگی، کیونکہ حقیقت اور مجاز جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ملامست کے دو معنی ہیں، ایک حقیقی یعنی ہاتھ سے چھونا اور ایک مجازی یعنی جماع۔ تو جب آیت میں او لامستم النساء سے مجازن جماع مراد لے لیا گیا تو ہاتھ سے چھونے کے معنی مراد نہیں لے سکتے کہ حقیقت اور مجاز جمع نہیں ہو سکتے۔ آئیے اب عبارت اور ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں۔ فصل فی الحقیقتی والمجازی، حقیقت اور مجاز میں فصل۔ کل لفظ
ہر ایسا لفظ وضعہ بنایا ہو جس کو وادع اللغت لغت کے بنانے والے نے بإزاء شیء کسی شے کے مقابلے میں، فہوا تو وہ لفظ حقیقت حقیقت ہے لہو اس شے کے لیے یعنی اس معنی کے لیے۔ اب مطلب سمجھیں، ہر وہ لفظ کہ جسے بنانے والے نے کسی لغت کے بنانے والے نے کسی شے کے مقابلے میں یعنی معنی کے مقابلے میں بنایا ہو تو وہ لفظ اس معنی کے لیے حقیقت ہے۔ ولو استعمل اور اگر اس کو استعمال کیا جائے فی غیر ہی اس کے غیر میں یعنی جس کے لیے بنایا گیا اس کے غیر میں استعمال ہو، یکون مجازن تو لفظ مجاز ہوگا لا حقیقتاً نہ کہ حقیقت۔ ثم الحقیقت مع المجازی پھر حقیقت مجاز کے ساتھ لا یجتمعان دونوں جمع نہیں ہوتی، یعنی حقیقت اور مجاز جمع نہیں ہوتی۔ کب؟ ارادتم من لفظ واحد فی حالت واحدۃ ایک لفظ سے ایک حالت میں مراد ہو کر دونوں جمع نہیں ہوتی، یعنی الگ الگ حالتوں میں اور الگ الگ لفظ سے تو جمع ہو سکتی ہیں لیکن ایک ہی حالت میں ایک ہی لفظ سے مراد نہیں ہو سکتی۔ ولہذا اسی وجہ سے یعنی کہ حقیقت اور مجاز جمع نہیں ہو سکتے، اسی وجہ سے قلنا ہم نے کہا لما اریدا جب مراد لے لیا گیا ما وہ یدخلو جو داخل ہے فی الساعی سا میں، یعنی جب مراد لے لیا گیا وہ چیز کہ جو سا میں داخل ہے، بقولہ علیہ السلام حضور کے فرمان لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا الساع بالساعین، حضور کے اس فرمان کے ایک درہم کو 2 درہم کے بدلے میں اور ایک سا کو 2 سا کے بدلے میں نہ بیچو۔ اس فرمان سے جب مراد لے لیا گیا وہ کہ جو سا میں داخل ہے، ساکت اعتبار نفس الساعی نفس سا کا اعتبار کرنا ساکت ہو جائے گا، حتیٰ یہاں تک کہ جاز بیع الواحد منہ جائز ہوگی اس سے یعنی نفس سا سے ایک سا کی بیع بالاثنین 2 سا کے ساتھ۔ ولما ارید الوقاع اور جب جماع مراد لے لیا گیا من آیت الملامستی آیت ملامست سے یعنی اولامستم النساء والی آیت سے جماع مراد لے لیا گیا، سکت اعتبار ارادت المس بالید تو ہاتھ سے چھونے کو مراد لینے کا اعتبار ساکت ہو جائے گا۔ قال محمد علیہ الرحمہ فرمایا امام محمد علیہ الرحمہ نے اذا اوصا جب کوئی شخص وصیت کرے لموالیہ اپنے موالیوں یعنی آزاد کردہ غلاموں کے لیے، وَلَهُ مَوَالٍ أَعْتَقَهُمْ وَلِمَوَالِيهِ مَوَالٍ أَعْتَقُوهُمْ دوبارہ یہاں سے دیکھیے وَلَهُ مَوَالٍ اور ہو ضمیر کا مرجع یہاں پر وہ شخص ہے جس نے وصیت کی ہے اور وہ یعنی وصیت کرنے والے کے لیے موالن موالی ہیں، اعتقہم جنہیں اس نے آزاد کیا ہے یعنی غلام ہیں جنہیں اس نے آزاد کیا ہے، ولی موالیہ اور اس وصیت کرنے والے کے موالیوں کے لیے موالن موالی ہیں، یعنی ایک تو وصیت کرنے والے کے اپنے موالی ہیں یعنی آزاد کردہ غلام ہیں اور ایک اس کے موالیوں کے موالی ہیں یعنی اس کے غلاموں کے آزاد کردہ غلام ہیں، اعتقوہم جنہیں انہوں نے آزاد کیا ہے۔ کانت الوصیت تو وصیت ہوگی لموالیہ وصیت کرنے والے کے موالی کے لیے، دون موالی موالیہ نہ کہ اس کے موالی کے لیے۔ موالی خود مولا کی جمع ہے لہذا اس کا ترجمہ موالیوں کرتے ہوئے عجیب لگ رہا ہے، ایک دفعہ دوبارہ اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، تھوڑا مکس اپ ہو گیا ہے۔ اذا اوصا جب وصیت کرے کوئی شخص لموالیہ اپنے موالی کے لیے، وَلَهُ مَوَالٍ أَعْتَقَهُمْ اور اس شخص کے موالی ہوں جنہیں اس نے آزاد کیا ہو، وَلِمَوَالِيهِ اور اس کے موالیوں کے لیے موالن موالی ہوں، اعتقوہم جنہیں انہوں نے آزاد کیا ہو، کانت الوصیت تو وصیت ہوگی لموالیہ اس کے موالی کے لیے یعنی وصیت کرنے والے کے موالی کے لیے،
दून मवाली मवाली ही, ना कि उसके मवाली के लिए। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ना समझ में आई हो तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। वफ़िस सियरिल कबीरी, और सियर कबीर इमाम मोहम्मद की किताब है, उसमें है लव इस्तअमना, अगर अमान मांगा, अहलुल हर्बी, जंग वालों ने यानी कुफ़ार ने, अला आबाइहिम, अपने आबा पर यानी अपने अब्बू पर, अजीब लग रहा है, अपने आबा पर, ला तदखुलुल अजदादु, तो दादा दाखिल नहीं होंगे, फिल अमानी, अमान में। वलौ इस्तअमनु, और अगर अहले हरब ने यानी कुफ़ार ने अमान मांगा, अला उम्महातिहिम, अपनी माओं पर, ला यसबुतुल अमानु, तो अमान साबित ना होगी, फ़ी हक़्क़िल जद्दाती, दादियों के हक़ में।